نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اثر کے بعد کی تسبیح وہ بتا دی گئی سبحان اللہ و بحمدہ والی، کچھ اور بھی ہیں۔ تو آپ اپنے لیے جو آپ کو وقت مقرر کریں، اور یہ وقت کی پابندی کیوں ہے؟ تاکہ ہم اس کو کرتے رہیں، اور تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے تو قیامت کے دن جب ہماری کتاب عمل ہمیں دکھائی جائے گی تو اس میں یہ تسبیحات ہوں گی، تو اس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ مثلا میں نے اپنے لیے فجر کی نماز کے بعد میں نے اپنے کچھ اور یا دعائیں کہہ لیں، اس کے ساتھ اس کو باندھا ہوا، لازماً اس کو پڑھنا ہے، اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے مجھے۔ کل سے کچھ لوگوں نے جو فیڈ بیک مجھے ڈائریکٹ دی، اس میں الحمدللہ 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا، جیسے سر درد یا کچھ اور پھر کہا کہ میں نے جب یہ تسبیح مسلسل پڑھنی شروع کی اور اس کے بعد میری بیماری غائب تھی، اور مجھے حیران کن انکشاف ہوا۔ اگر ایک بندہ کہتا تو میں کہتی چلے اس کا ایکسپیرینس ہے، جب ایک بات 3 بندے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہے کچھ ایسے ہی اس میں۔ اور ویسے بھی اس میں جو فضیلت اس کی بتائی گئی، اس کو کیا باتیں تھیں؟ جو شخص نمبر 1 مال خرچ کرنے سے بخل کرے، نمبر 2 دشمن سے لڑنے سے خوف کھائے، رات کے اندھیرے سے ڈرے، کہ رات میں مشقت اور اندھیرے سے۔ تو یہ تینوں ہی چیزیں کسی نہ کسی درجے پہ ہمارے ساتھ ہے نا، کہیں نہ کہیں تو ہے، تو پھر تو یہ ہمارا علاج ہے، یہ تسبیح ان تینوں کمزوریوں کا علاج ہے یہ تسبیح۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو ریگولرلی پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اور سبحان اللہ کہتے ہوئے، سبحانہ کہتے ہوئے کیا سوچیں گے؟ اسبح، کیا کہیں گے؟ دل میں، زبان سے تو سبحانہ ہی کہیں گے، اسبح سبحانہ، یعنی میں تسبیح کرتی ہوں جیسے تسبیح کرنی چاہیے اللہ کی پاک، اسبح اللہ سبحانہ، کہ جیسے اللہ کی تسبیح کی جانی چاہیے ویسی تسبیح کرتی ہوں۔ الحمدللہ کہتے ہوئے کیا سوچیں گے؟ محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں گے۔ اچھا، تو کون سی تعریف؟ اللہ کے تو بہت خوبصورت نام ہے، افعال ہیں، وہ کس بات پہ تعریف؟ میں اس کو اس طرح لیتی ہوں کہ جس سچویشن میں ہوتی ہوں نا، اس سچویشن کے اندر جو مجھے خیر نظر آ رہی ہوتی، چاہے وہ تکلیف کی حالت کیوں نہ ہو، اس کے اندر جو خیر نظر آ رہی اس پر میں پھر دل سے کہتے الحمدللہ۔ اور اگر آپ اپنے دماغ کو اس کام پہ لگا دینا کہ وہ ذرا خیر کی باتیں چننے لگے، نعمتیں گننے لگے، تو پھر آپ انشاءاللہ محبت سے ہی حمد کریں گے اللہ کی۔ سب مل کے یہ تسبیح ایک دفعہ پڑھیں، پاک ہے اللہ، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، واللہ اکبر۔ یعنی اس میں یہ اقرار کیا جا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہم اللہ کی تسبیح بیان کرنے، حمد بیان کرنے سے قاصر ہیں، ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، یعنی ہم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے وہ کتنا بڑا ہے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے اللہ کتنا بڑا؟ نہیں بتا سکتے نا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، وہ پیمانوں سے بھی بالا ہے، لیکن ہے وہ سب سے بڑا۔ بس ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرنے کے لیے اللہ کا کلام قرآن مجید تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر جو ہے، اور اس کی پیدا کی ہوئی بڑی بڑی اور حیران کن چیزوں میں جب انسان غور کرتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عجب طرح کی عظمت دل میں آتی ہے، انسان پہ اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے۔ ہماری زمین کس نظام کے اندر ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ نظام شمسی یا سولر سسٹم۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 400 ارب کے قریب نظام شمسی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہماری جو کہکشاں ہے جس میں یہ نظام شمسی ہے، یہ ایک اوسط درجے کی ہے، درمیانے درجے کی ہے، بہت بڑی نہیں، اس سے بڑی کہکشائیں بھی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ہماری کہکشاں سے جو قریب ترین کہکشاں ہے، اس میں تقریباً 1000 ارب سورج، ایک کہکشاں کے اندر 1000، صرف 1 ارب نہیں، 1000 ارب سورج پائے جاتے ہیں۔ آپ نظام شمسی، سورج کو کہتا ہے، نظام شمسی کا مطلب ہے کہ آپ کو جو سورج نظر آتا ہے، اس سورج کے ارد گرد کچھ سیارے گھوم رہے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا سا سیارہ جو ہے بلو ڈاٹ، وہ کیا ہے؟
زمین ہے آپ کی جس پر آپ رہتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی ہے، گھوم پھر کے دیکھ لی ساری، ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر ہماری زمین اتنی بڑی ہے اور پھر جس سورج کے گرد یہ گھوم رہی ہے وہ اتنا بڑا ہے، وہ اس سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، اور پھر ہماری کہکشاں کے اندر بہت سے سورج ہیں، اور جو ہماری قریبی ہمسایہ کہکشاں ہے اس کے اندر 1000 ارب سورج ہیں۔ آپ سوچئے کہ ان کے ارد گرد پھر کتنے سیارے ہوں گے۔ کچھ دماغ میں آ رہا ہے، کچھ امیجنیشن میں آ رہا ہے کہ کتنا بڑا دماغ میں سما سکتا ہے۔ اب پھر آپ دیکھیے کہ جو یہ 7 والی کہکشاں میں سورج ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سورج سے دگنے یا تگنے حجم کے ہیں، انہیں اس سے بڑے ہیں وہ۔ اور پھر ایسی کہکشاؤں کا مجموعہ ایک لوکل گروپ کہلاتا ہے، اور اب تک کی معلومات کے مطابق ہم جس لوکل گروپ میں ہیں اس میں 54 کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں، اور پھر جیسے لوکل گروپ بنتے ہیں کہکشاؤں کے، ان سے مل کر کلسٹر بنتے ہیں۔ ہمارا لوکل گروپ ورگو کلسٹر کا حصہ ہے جو 100 لوکل گروپس پر مشتمل ہے، اور پھر 2014 میں سائنسدانوں نے اعلان کیا کہ ہمارا ورگو کلسٹر بھی ایک سپر کلسٹر کا چھوٹا سا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 2015 کی تحقیق کے مطابق ابھی تو اور بھی آگے ہم بہت کچھ ہو گیا ہوگا، قابل مشاہدہ جو یعنی کہ انسان دیکھ پائے جس کائنات کو، اس میں تقریباً 1 کروڑ سپر کلسٹر موجود ہو سکتے ہیں، اور یہ 10 سال پہلے کی ریسرچ ہے۔ مجھے لیٹسٹ نہیں ملا ٹائم کہ میں لیٹسٹ ریسرچ دیکھ سکوں کہ اب کیا صورتحال ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ رب کتنا بڑا ہوگا، اور وہ صرف بنا نہیں فارغ نہیں ہو گیا، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے، ان سب کا مالک بھی ہے، اور ان سب کا مدبر بھی ہے، خالق بھی ہے، ان کا مالک اون وہی کرتا ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے کسی سورج کا مالک؟ تو بتائے ذرا مجھے۔ آج تک دنیا میں کسی نے کہا کہ وہ ایکچولی زمین پر تو مجھے پلاٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ فلاں سورج جو وہ میں نے لے لیا ہے، وہ خرید لیا، اور میں وہاں جانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ اس کو ذرا دیکھے تو صحیح، جانا تو دور کی بات، دیکھنا بھی ہم تو اتنے عاجز ہیں کہ نیکڈ آئی سے دیکھ بھی نہیں سکتے اس کو۔ تو آپ خود سوچئے کہ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا، یہ تو بس ایک چیز ہے نا جو آسمان و خلاؤں میں بنی ہوئی ہے، اور یہ سامنے یعنی سما دنیا ہے یہ آپ کا۔ اس سے اگلا جو آسمان ہے وہ اس سے ایک روایت کے مطابق 500 سال کے فاصلے پر ہے، وہاں کیا کچھ ہوگا، پھر اس سے آگے کیا ہوگا، پھر اس سے آگے کیا ہوگا، پھر اس سے آگے۔ کبھی کبھی جب میری موت کا خیال آتا ہے نا، اور روح کی پرواز کا خیال آتا ہے، تو فرشتے اوپر لے کے جائیں گے، میں سوچتی ہوں پتہ نہیں اس وقت میں کچھ دیکھ سکوں گی، اللہ کی قدرت دیکھ سکوں گی یا نہیں، پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ تو مومن کے لیے تو دروازے کھلتے جاتے ہیں نا، لیکن جو کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، اس کے لیے دروازے، آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، اس کی روح تو واپس پٹخائی جاتی، چیتڑے اڑ جاتے ہیں اس کے۔ تو جس رب کے ہم بندے ہیں نا، وہ رب بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، یعنی یہ لفظ بھی اللہ اکبر سب سے بڑا ہے۔ یہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ جس کو اٹھانا یا جس کو بولنا بھی ایک معنی رکھتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دیگر مخلوقات اور تخلیقات، اور سمندر کی تخلیق، یا آپ صرف اپنے پلانٹ کے اندر دیکھ لیں، پرندوں کی قسمیں دیکھ لیں، اور ان کے کام، اور وہ کس لیے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے جو زمین پر ہوتے ہیں ان کی قسمیں اور ان کی تعداد، یعنی ایک ایک چیز کی۔ جب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، تو عدد آپ کو معلوم ہے؟ نہیں، کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو۔ آپ بول کے اللہ کے حوالے اپنا اجر و ثواب کر دیتے ہیں۔ کوئی دنیا کی تسبیح، کوئی من کے، کوئی گٹلیاں، کوئی یہ کچھ حق ادا ہی نہیں کر سکتی، اللہ کی تسبیح اس سے زیادہ ڈیزرو کرتی۔ اور جب ہم دل سے کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ کے کلمات بھی نہیں ختم نہیں ہوتے۔ یعنی ایک ہی گو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جامع الفاظ ہمیں سکھا دی، اتنا اجر و ثواب بندہ کما لیتا ہے، لیکن اس کی پابندی کون کرتا ہے؟ ان کلمات کو صبح سویرے پڑھنے کی کون کرتا ہے؟ چلیے ایک سروے کیجئے، اپنے گھر والوں سے پوچھئے، اپنے دوستوں سے پوچھئے کہ آپ میں سے کتنے لوگ صبح کے وقت یہ تسبیح 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ آپ تو یا کہ نستعین میں پڑھ چکے ہیں، یا نہیں پڑھے تو پڑھیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ پابندی بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ جو کرے گا اور جو نہیں کرے گا اس میں قیامت کے دن کسی اعمال نامے میں کوئی فرق ہوگا؟ کتنا فرق ہوگا؟ بہت زیادہ فرق ہوگا۔
بہت زیادہ. لیکن ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ سم ٹائم ہم جانتے نہیں، ہماری اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے، بڑے بڑے مال و دولت سے بڑا خزانہ ہے. اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے تو وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا وجہ؟ سستی، یاد نہیں رہتا، کیونکہ وہ کو پابندی نہیں لگائی ہوئی نا اپنے اوپر خود پابندی لگائے. نو میٹر واٹ، دنیا میں کہیں بھی ہو، صحت مند ہو یا تندرست ہو، کسی بیمار اسپتال میں پڑے ہوئے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. زبان تو ہلتی ہے نا، تو ان دونوں کو یاد بھی کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو رب سب سے بڑا، جس نے سب کچھ بنایا، جو سب چیزوں کا مالک ہے اور جو سب چیزوں کی تدبیر بھی کر رہا ہے، ان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس زمین پہ گر نہ پڑیں گے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. افسوس کہ ہم اسی رب کو اہمیت نہیں دیتے. ایسا ہی ہے نا، اگر اہمیت دیتے تو اس کی بات سب سے پہلے رکھتے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں، اس کی کتنی تعریف کرتے ہیں. ہمیں جن اسباب سے وہ چیزیں ملتی ہیں نا، ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں، ان کے بندے بن جاتے ہیں، ان کا تو شکر پھر بھی ادا کر دیتے ہیں یا ان کی بات مانتے ہیں چاروں ناچار. لیکن جس رب نے یہ سب کچھ دیا ہے اس کی اطاعت کا حال کیا ہے، اس کی بات کتنی مانتے ہیں ہم. اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں مسلسل مل رہی ہیں، جو سورج کی روشنی، کچھ بل نہیں پے کرنا پڑ، آکسیجن ہے مسلسل استعمال کر رہے ہیں، پانی ہے، بے شمار چیزیں، لیکن ان کے استعمال پر کبھی شکر ادا نہیں کرتے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ انسانوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کی قدر بھی نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدرہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی بڑائی سمائی ہوئی ہو، لیکن ذرا اپنا ہم سب جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ ہمارے دلوں میں کس کس چیز کی بڑائی سمائی ہوئی ہے، کس کس چیز کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، کس سے محروم ہیں. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتے ہیں، اور اسی کا نام کبر ہے. جب تک اللہ اکبر صحیح معنوں میں نہیں ادا کرتے نا، یہ اندر کا کبر نہیں نکل سکتا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم بعض لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ اچھے کام کو چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کی بجائے کس کی بڑائی ہے دل میں؟ اپنی بڑائی ہے. مجھے یہ کیوں کہہ دیا، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. تو جب اگر ہمیں یہ پتا چل جائے نا اللہ سب سے بڑا، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے میرے ساتھ فلاں نہیں کیوں کر، ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، میری کیا، میں کیا ہوں. جب ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ، تو اس میں اپنی ذات کی بھی نفی کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے بدترین معبود قرآن کی روشنی میں کس کو بتایا گیا؟ نفس کو. یہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے یہ بدترین الہ ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. تو ہم جب اللہ کو بڑا سمجھنے لگیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنا. وہ آپ سمجھے کہ نہ سمجھے وہ بڑا ہی ہے، لیکن کس کو فرق پڑے گا؟ کہاں تبدیلی آئے گی؟ کیا وہ شخص جو اللہ کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ شخص جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہے، ان دو انسانوں میں یہ دو انسان ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جو اللہ کو بڑا سمجھتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے. اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے پھر وہ اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر سکتا حقیقی معنوں. اور پھر آپ دیکھیے یہ شرک کہاں سے جنم لیا شرک نے، کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی بڑا سمجھ لیا، ان کو بھی کسی قابل سمجھ لیا اور ان کے آگے ان سے ہم نے امیدیں وابستہ کر لی. تو بہرحال یہ چار کلمات جن میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، حمد ہے، تکبیر ہے، بہترین کلمات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ چار کلمات کہنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سورج کس کس چیز پہ طلوع ہوتا ہے؟ ہر چیز پہ طلوع ہوتا ہے. سمندر پہ سورج طلوع ہوتا ہے، پہاڑوں پہ ہوتا ہے، گھروں پہ ہوتا ہے، زمین پہ، ہر چیز پہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے. آپ ان کو امیجن کریں، ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب، اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، اس میں مال و دولت بھی آ جاتا ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو کیا ہم ان کو اپنے محبوب کلمات نہیں بنائیں گے؟ آپ کی سنت تو یہی ہے نا، آپ ان سے محبت کرتے تھے، ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ان کلمات سے محبت کرنا ہے. اور اگر ان کلمات سے ہمیں محبت ہوگی تو پھر ہم ان کو بار بار دہرائیں گے بھی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور فائدہ فوری اندر آپ کو پہنچنا شروع ہو جائے گا. یہ کلمات تھوڑی سی ترتیب پہ آگے پیچھے اس کے ساتھ بھی آتا ہے، تھوڑی ایک تفصیلی حدیث میں مزید کچھ بھی آتا ہے.
ایک اور حدیث سے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک بدوی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے خیر سکھا دیجئے، کوئی بھلائی کی بات بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ پر یہ 4 کلمات شمار کیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، انگلیوں پہ گن لیا 4 باتیں، ٹھیک ہے، پھر چلا گیا، پڑھتا رہا، پھر واپس آیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ سوالی نے کچھ غور و فکر کیا، یعنی آپ دیکھ کے چہرہ پہچان لیے کہ کچھ سوچ کے آیا۔ تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب تو اللہ کے لیے، یہ تو اللہ کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا، جب تو الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا، اور جب تو اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے سچ کہا، اور جب تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا، اور جب تو اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچ کہا، ٹھیک ہے۔ اور جب تو اللہم اغفر لی کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کر دیا۔ کیا مطلب ہے اللہم اغفر لی؟ اللہ مجھے بخش دے، اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ میں نے کر دیا رحم تم پہ۔ اور تو جب کہے گا اللہم ارزقنی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کر دیا کہ اللہ مجھے رزق دے۔ تو عرابی نے اپنے ہاتھ پر پھر 7 کلمات شمار کیے، 4 یہ اور 3 کون سے؟ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اب ان کا بھی اضافہ کر لینا ہے، اور یہ 3 چیزیں اگر اللہ کے وعدے کے مطابق مل گئی تو پھر کسی چیز کی کمی رہے گی دنیا میں؟ سب کچھ مل گیا، ہمیں نہ مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ پھر اسی طرح یہ تسبیحات پڑھنا ایک طرح کا صدقہ کرنا بھی ہے، صدقے کا نعم البدل بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ تو اس طرح ہمارا صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو آپ کالا بکرا صدقہ کرتے ہیں نا، لیکن ہر ایک کے پاس کالا بکرا نہیں ہوتا، اور میرے خیال ہے لوگوں نے شاید اتنے تالے کر دیے ہیں کہ ہو سکتا ان کی نسل ہی ختم ہو گئی ہے، واللہ اعلم۔ کوئی یہ بکرا آپ کر سکتے ہیں، کالے کی کوئی شرط نہیں، یہ لوگوں نے خود ہی لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ہر ایک کے پاس مال نہیں ہوتا کہ روز صدقہ کرے، تو ان کلمات کے پڑھنے سے صدقہ بھی ادا ہو جائے گا۔ میری ایک اور فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے 4 قسم کے جملے منتخب فرمائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو شخص سبحان اللہ کہے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص اللہ اکبر کرے اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کہے اس کا بھی یہی ثواب ہے، اور جو شخص اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا 30 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمات گناہوں کا کفارہ بھی ہیں، اور فائدے لکھتے جا رہے ہیں، صدقہ بھی ہیں، گناہوں کا کفارہ بھی ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر جو آدمی بھی یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے، آپ نے اس پر اپنی لاٹھی ماری تو پتے جھڑنے لگے، پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب میں جس پہلے عرض کیا نا ترتیب کا فرق بھی ہے، کبھی الحمدللہ پہلے ہے، کبھی سبحان اللہ پہلے ہے، بات وہی ہے۔ یہ کہنے سے بندے کی گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ درخت کے پتے جھڑے۔ اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تدریس کا، تربیت کا طریقہ، کہ ہر بات صرف زبانی نہیں بتاتے تھے، کچھ چیزیں مثال سے اور کچھ ایکٹیویٹی کے ذریعے سکھاتے تھے، اس سے انسان کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب اس سے ملتا جلتے کچھ اور کلمات بھی ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، یہاں سے پڑھ دیجئے دعا، پھر اس کے بعد میں اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ نیکسٹ دعا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا
وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، کبیرہ فعیل کے وزن پر، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ، کثیرہ بہت کثرت سے، اور صبح اور شام اللہ کی پاکی ہے، اور اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں میں صبح اور شام۔ صبح شام بندہ کرتا ہے دن کے دو اطراف کناروں پر، تو کیا ہے دن پورا بیچ میں آتا ہے، جو کام صبح آپ کے منہ سے ہو نا پھر دن میں بھی وہ یاد آ جاتا ہے، جو رات ہونے پہ پڑے تو وہ رات کو بھی پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ پڑھ لیتے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کلمہ کہنے والا کون ہے، کس نے پڑھا یہ؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول وہ میں ہوں۔ یہ نہیں، چپ ہو گئے سارے، جواب دیا کہ وہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی